ہمارے بیگم کی برشت کے اندر سے نور نکلتا ہے. ہمارے بیگم کے برشت کے اندر سے نور نکلتا مولانا بولے گوگو نور نہیں ہے وہ برشت اور لے وہ یوٹیوب دیکھ رہی ہے برشت اور کر سب کے لیے جاگے کبھی خدا کے لیے بھی جا کر دیکھو. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فجر عبادت ہے, ظہر عبادت ہے, عصر عبادت ہے, مغرب عبادت ہے, عشاء عبادت ہے, جمعہ عبادت ہے, چاشت عبادت ہے, اشراق عبادت ہے, اوابین عبادت ہے, عید الفطر عبادت ہے, عید الاضحیٰ عبادت ہے, شب برات عبادت ہے, شب قدر عبادت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہر وقت کی نماز عبادت ہے, لیکن تہجد کی نماز عبادت نہیں محبت ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. فجر پڑھتا ہے عبادت کا حق ادا ہوتا ہے, ظہر پڑھتا ہے عبادت کا حق ادا ہوتا ہے, عصر پڑھتا ہے عبادت کا حق ادا ہوتا ہے, مغرب پڑھتا ہے عبادت کا حق ادا ہوتا ہے, عشاء پڑھتا ہے عبادت کا حق ادا ہوتا ہے, جمعہ پڑھتا ہے عبادت کا حق ادا ہوتا ہے, تراویح پڑھتا ہے عبادت کا حق ادا ہوتا ہے, اوابین پڑھتا ہے عبادت کا حق ادا ہوتا ہے, چاش پڑھتا ہے عبادت کا حق ادا ہوتا ہے, اشراق پڑھتا ہے عبادت کا حق ادا ہوتا ہے. عید الفطر کی 2 رکعت 6 سائے تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہے عبادت کا حق ادا ہوتا ہے. عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب نماز 6 سائے تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہے عبادت کا حق ادا ہوتا ہے. میرے رب کی قسم رات کے اندھیرے میں جب دنیا سو جاتی ہے اللہ کا بندہ 3-4 بجے اٹھ کر 2-4 رکعت نماز پڑھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا, اس سے تو محبت کا حق ادا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کس کے لیے جاگے؟ اللہ کے لیے نہیں جاگیں گے. ارے محبت کرنے والے سوتے نہیں, یہ محبت کا فلسفہ ہے. ارے کہ نہیں ہے محبت کرنے والے سوتے نہیں, یہ محبت کا کیا ہے؟ فلسفہ ہے. محبت کرنے والے سوتے نہیں, یہ محبت کا قانون ہے. محبت کرنے والے سوتے نہیں, یہ محبت کا گرامر ہے. اور ایک بات بولوں میں آپ کو, یہ باتیں تم نہ سمجھانے تکلیف نہیں ہوتی. کرسیوں میں بیٹھے ہوئے بزرگان آپ کے لیے تکلیف ہے, میرے لیے تکلیف ہے. یہ نئے جنریشن کے لیے یہ باتیں, یہ قانون, یہ گرامر تکلیف والی نہیں ہے. محبت کرنے والے نہ رات کو سوتے ہیں اور محبت کرنے والے نہ رات کو سوتے ہیں. محبت کرنے والے نہ رات کو سوتے ہیں اور نہ رات کو سونے دیتے ہیں. بولے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماحول میں پتے وہ میں مچھی نہیں نکلی, ہاتھا میں نام لکھ رہا. مولانا ذمہ داران میرے کرسی میں بیٹھے ہوئے میرے سرپرستوں, اس وقت اگر اس نسل کے پیچھے ہم نہیں پڑیں گے تو پھر پتا نہیں کہ چند سالوں کے بعد اس نسل کا کیا ہوگا. اللہ اکبر. کبھی رولا کر ان کے سامنے دین بیان کرنا ہے تو کبھی ہنسا کر دین بیان کرنا ہے. میرے ہنسانے کا مطلب یہ محفل منعقد کرنا نہیں, ہنستے ہنساتے بات تو تمہارے سامنے پیش کرنا ہے. محبت کے جھگڑے چھوڑو. میں یہ نہیں کہتا کہ محبت مت کرو, میں یہ نہیں کہتا کہ محبت مت کرو. انسان کے اندر اللہ نے دل کو جیسے رکھا, جگر کو جیسے رکھا, آنکھ کو جیسے رکھا, کان کو جیسے رکھا, بھوک کو جیسے رکھا, پیاس کو جیسے رکھا, انسان کے اندر اللہ نے محبت کو بھی ویسے ہی رکھا ہے. لیکن یہ محبت کرنا ہے اللہ سے کرو, یہ محبت کرنا ہے نبی سے کرو, یہ محبت کرنا ہے 9-10 مہینے پیٹ میں رکھ کر جننے والی ماں سے کرو, یہ محبت کرنا ہے جس کے خون سے پیدا ہوئے اس باپ سے کرو, یہ محبت اگر کرنا ہے خون کو دودھ بنا کر
کرو. یہ محبت اگر کرنا ہے تو خون کو پسینہ بنا کر بہانے والے باپ سے کرو. اگر محبت کرنا ہے اللہ کے نیک بندوں سے کرو, اولیاء سے کرو. اگر محبت کرنا ہے اپنی اولاد سے کرو. محبت کا غلط استعمال نہ کرو. جیسے پیسوں کا غلط استعمال کرو گے فقیر پیسوں کے بن جاؤ گے, ویسے ہی ہم نے دیکھا ہے رب کعبہ کی قسم محبت کا غلط استعمال کرنے والے شادی کے بعد محبت کے فقیر و محتاج بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہم نے دیکھا ہے شادی سے پہلے 2 سال 3 سال تک محبت کے ماحول میں اپنی جوانیاں برباد کرنے والے شادی کے بعد ایک منٹ کے سکون کے لیے ترستے ہیں. ایسے سب کو واقعات میرے سامنے ہیں. اللہ سے محبت کرنا ہے تو اس سے محبت کرو جس سے اللہ محبت کرتا ہے. بے شک. اللہ. کون ہے وہ؟ میرا اور آپ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک. جملہ یاد رکھنا پیارو, جملہ یاد رکھنا. مقدمے میں اٹکا ہوں مولانا, جملہ یاد رکھنا. ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ محمد سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اور اللہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نوجوانوں؟ میں تمہارے لیے آیا ہوں. میں تمہاری فکر مجھے ستاتی ہے, تمہاری فکر مجھے رلاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم بدل جاؤ, میں چاہتا ہوں کہ تمہارا ظاہر بدل جائے, میں چاہتا ہوں کہ تمہارا باطن بدل جائے, میں چاہتا ہوں کہ تمہارا لباس بدل جائے, میں چاہتا ہوں کہ تمہارا دستر بدل جائے, میں چاہتا ہوں کہ تمہارا بستر بدل جائے, میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زبان بدل جائے, میں چاہتا ہوں کہ تمہارا خیال بدل جائے, میں چاہتا ہوں کہ تمہارا ہر لمحہ بدل جائے. جب تم بدلو گے نا پھر اس زمانے میں اللہ تعالیٰ تم ہی میں سے کسی کو, اللہ تعالیٰ تم ہی میں سے کسی کو محمد بن قاسم بنا کر زمانے کے سامنے پیش کرے گا, صلاح الدین ایوبی بنا کر زمانے کے سامنے پیش کرے گا, اللہ اکبر, اورنگزیب عالمگیر بنا کر پیش کرے گا. جس حالت پر تم ہو اس حالت پر رہ کر اللہ تعالیٰ تم سے کچھ بھی کام نہیں لیں گے, کچھ بھی کام نہیں. دین کا کام لینا تو دور کی بات. اے نوجوانوں, جس حالت پر تم ہو اس حالت پر رہ کر تم تمہارے گھر کا بھی کام کرنے کے لائق نہیں. اللہ اکبر. تم اپنے گھر کا کام بھی کرنے کے لائق نہیں ہو. تمہارے جملے پیارے پیارے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور یاد بھی رکھیں گے. کرنا ہے تو محبت, کرنا ہے تو محبت اس سے کرو جس سے اللہ محبت کرتے. سبحان اللہ. الحمدللہ. اللہ کتنی محبت کرتے معلوم میرے نبی سے. ہمیں کیا محبت کریں گے نبی سے. آج ایک دن ہم لگا 2 گھنٹے بیٹھ جاؤ, باہر نکلتے نکلے میں بھی عاشق رسول رفت ہے. میں بھی عاشق رسول. இந்த மூஞ்சிக்கு தஞ்சாவூருக்கு மஞ்சா. اللہ کتنی محبت کرتے ہیں معلوم. سنو, سیرت کو جوڑتا ہوں بیچ میں لا کر. کہاں سے بات نکلی؟ پریم کی عورتیں, غیبت, سود, دعا, تہجد. پورا ذہن میں رکھنا. مسالہ نمک ڈالنا چھوڑ ڈالی تو گھر کے اندر فلسطین بن جاتا. مولوی صاحب باتاں چھوڑ ڈالے تو چھوڑ بات. ہر چیز جلسے میں بیٹھے تو پوری توجہ تقریر میں رہنا. پوری توجہ کہاں رہنا؟ تقریر میں رہنا.
اللہ تعالیٰ میرے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں دیکھو، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ نبی کی کل عمر 60 پر 3 سال، کتنے سال؟ 60 پر 3 سال۔ سمجھ میں نہیں آیا تو انگلش میں بھی بول سکتا ہوں 63۔ اب سمجھ میں آ رہا کوئی تم نہ محبت کرتا ہوں I love you تو انہیں الٹا بول I love you too۔ آقا کی عمر کتنی ہے؟ 60 پر 3۔ یہ اعلان نبوت کے بعد آقا 20 پر 3 سال، 20 پر 3 سال میں کبھی آقا ایک لمحے کے لیے بھی اپنی امت کو بھولے نہیں۔ سبحان اللہ۔ اٹھے امت کی یاد، بیٹھے امت کی یاد، سوئے امت کی یاد، کھائے امت کی یاد، سفر کرے امت کی یاد، مدینے میں رہے امت کی یاد، مکے میں رہے امت کی یاد، امت ہی کی فکر، اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ ایک نبی کے دل میں امت کی محبت کتنی ہوتی معلوم؟ ماں کے دل میں بچے کی محبت جو ہوتی ہے وہ سمندر کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن امت کی محبت نبی کے دل میں ہوتی ہے وہ خطرہ نہیں پورا سمندر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مثال نہیں، یہ تقریر کا انداز نہیں، ہماری مائیں ہم کو جتنا پیار کرتی ہے، ہمارے لیے جتنا تڑپتی ہے، ہمارے لیے جتنی فکر کرتی ہے، اس سے کروڑوں درجے زیادہ ایک نبی اپنی امت کے لیے فکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امت کی فکر، بچہ کھایا کہ نہیں کھایا کہ، سویا کہ نہیں سویا کہ، اس کا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا بول کر جو ماں باپ فکر کرتے نہیں، اس سے کروڑوں درجے زیادہ امت کی فکر کون کرتے؟ نبیاں کرتے۔ عام نبیوں کی محبت اور فکر، عام نبیوں کی محبت اور فکر جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے اور آپ کے نبی کی محبت شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ہمارے نبی ہم سے بہت محبت کرتے، بہت محبت کرتے، کتنی محبت کرتے معلوم؟ ایک مرتبہ پیارے آقا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، بڑے متفکر بیٹھے تھے، متفکر بولے تو بڑی گہری فکر میں بیٹھے تھے، سوچ میں بیٹھے تھے، سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا او جبرائیل جاؤ میرا نبی غمگین بیٹھا ہے، وجہ پوچھ کر آؤ۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ کیا اللہ کو معلوم تھا؟ اللہ کی عادت ہے، عالم الغیب والشہادہ، غیب کا جاننے والا، وہ بھی ایسا غیب جاننے والا جو گزرا ہے دلوں میں وہ نہیں جانتا، جو دل میں ہے وہی نہیں جانتا، آئندہ چل کر بندہ کیا سوچے گا اللہ وہ بھی جانتا۔ سبحان اللہ۔ علماء بیٹھے ہیں کثیر تعداد میں سبق پیش کر رہا ہوں۔ انہ یعلم السر واخفی، وہ اللہ جو سر کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ جو اخفا کو بھی جانتا ہے۔ قرآن پاک عربی زبان بڑی پیاری زبان، بڑی نازک زبان، ایک ایک لفظ کا الگ الگ ہی معنی ہوتا ہے۔ سر کہتے ہیں چھپی ہوئی بات کو، اخفا کہتے ہیں چھپی ہوئی بات کو۔ اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے۔ دو الگ الگ لفظ اللہ کئی کو لایا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں عربی میں سر کسے بولتے معلوم؟ جو اس وقت سینوں میں باتیں ہیں اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ اخفا کسے بولتے معلوم؟ آئندہ چل کر ہمیں کیا سوچیں گے اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ۔
اور ہمارے لیے تعجب کی بات نہیں ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اللہ کی ایک عادت، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا جاؤ جبرائیل، جا کر میرے نبی کو پوچھ کر آؤ کہ وہ کیوں اتنا غمگین بیٹھا ہے۔ اب حضرت جبرائیل نبی کی خدمت میں ہے۔ جبرائیل جانتے ہیں آپ؟ ارے جانتے ہیں جبرائیل کو؟ بے شک جانتے بدر پلی میں آتے آتے بولو گا نہیں آتے؟ آتے آتے روز 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 آتے دیکھو کیا اختلاف چل رہا ہے۔ آت بعض لوگ بولتے ہیں آتے نہیں بول کر، بعض لوگ بولتے ہیں آتے بول کر۔ امام شافعی امام ابو حنیفہ ہوتے تمہارے اختلاف سے ٹینشن کھا کو بالکل چل جاتے۔ آتے حضرت جبرائیل آتے، شب قدر کے دن آتے نہیں آتے۔ اور ایک ضعیف روایت ہے جس پر علماء کی بحثیں ہیں۔ سند کی بحث کو کیا ضرورت ہے، اپنی جگہ پر رکھو، لیکن اس سے ایک فضیلت ثابت ہوتی ہے، اسے بیان کر دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے باپ کو خدا کا سلام سنانے جبرائیل آتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، دعا کرو اللہ ایک 15-20 بیٹے دے۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے باپ کو خدا کا سلام سنانے کے لیے جبرائیل آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے ایک دوست کو بیٹی ہوئی، فون کرے، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام حضرت، ایک نام دے حضرت، بیٹی ہوئی ہے، نام دیا۔ مہنگائی کا دور ہے، بیٹی پیدا ہوئی تو خرچہ بھی زیادہ، بیٹی کسی بھی غریب کو فون کرے تو میں خوب دعا دیکھو نام دیتا سو، کبھی خوش نصیب بھی تمہیں حضور کے گھر بھی پہلے بیٹی پیدا ہوئی سو خوش ہو جاتے ہو میں، بیٹی سے ذرا اور بھی محبت کرے تو گھر میں بیٹی رہی تو برکت ہوئی۔ بیٹیوں کی محبت بڑی مخلص رہی۔ یہ تمام فضیلتیں بیان کر کے میں اسے نام دیتا ہوں۔ وہ نوجوان کو فضیلتیں بیان کرتے کرتے بولا خوش نصیب جی تمہیں اللہ کا سلام آیا تو شکریہ حضرت، اور قبول کو نام لے لیے رکھتا گیا۔ 1.5 سال کے بعد پھر انہیں فون کرا، حضرت اور ایک نام دے حضرت، بیٹی ہوئی ہے، 2 بیٹیاں۔ اب ذرا اور بھی فضیلتیں بڑھایا، سمجھ میں آئی؟ بولا کیا خوش نصیب تمہیں 2 مرتبہ تمہیں اللہ کا سلام آیا نہ چاہیے، نام دیا رکھتا گیا۔ 1.5 سال کے بعد مجھے فون کیا، حضرت اور ایک نام دیا حضرت، بیٹی پیدا ہو گئی، ہیٹرک۔ کیا؟ ہیٹرک، بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب میں اور اسے چڑھایا، خوش نصیب جی تمہیں 3 مرتبہ اللہ کا سلام آیا تھا۔ رکوع منجے پوچھ رہے حضرت اللہ منجے کی پڑھنا سلام ارے پالنے والا اللہ کرے وفا کو تولیں گے تو بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کے اندر ملے گی وفا۔ بے شک۔ خدمت کو اگر تولیں گے تو بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کے اندر آپ خدمت کو زیادہ پاؤ گے۔ الگ عنوان ہے، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ جو دے وہ لے لو، اللہ کا شکر ادا کرو اور بچوں کا پورا خیال کرو، ان کو تعلیم سے بھی آراستہ کرو، تربیت سے بھی آراستہ کرو اور ان کو اچھے ماحول میں رکھو۔
اللہ کے حوالے کر دو کہ اللہ دینے والا تو ہے، پالنے والا تو ہے، مقدر بھی تو ہی بنا، نصیبہ بھی تو ہی بنا، میں خدمت کروں اللہ میرے بچوں کی، بس ہو گیا قصہ ختم۔ جبرائیل آتے ہیں، آتے نہیں آتے، آتے، اور بھی مواقع ہیں جبرائیل کے آنے کے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو عرض کروں۔ اور جبرائیل نبی کی خدمت میں بھی جاتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کسی نبی کے پاس جبرائیل پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ گئے، کسی نبی کے پاس جبرائیل صرف 2 مرتبہ گئے، کسی کے پاس 10 مرتبہ گئے، کسی کے پاس 20 مرتبہ گئے، کسی کے پاس 30 مرتبہ گئے، لیکن میرے آقا کا مقام دیکھو، جبرائیل میرے نبی کے پاس 20 پر 4000 مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے مرتبہ؟ 20 پر 4 مرتبہ۔ 20 پر 4000 مرتبہ جبرائیل میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صرف قرآن لے کر ہی نہیں آتے، موقع ملتا تو اللہ سے اجازت لے کر میرے نبی کی مجلس میں رہتے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جاؤ، میرا نبی غمگین بیٹھا ہے، وجہ پوچھ کر آؤ۔ جبرائیل آئے، دروازہ کھٹکھٹائے، سلام عرض کیا، اجازت ملی تو اندر گئے۔ میرے رب کی قسم علماء بیٹھے ہیں، علامہ جلال خصائص پہ صاف لکھتے ہیں جبرائیل 20 پر 4000 مرتبہ ضرور آئے، لیکن کسی مرتبہ بغیر اجازت کے نہیں آئے، جب بھی آئے تو دربار میں حاضری کی اجازت لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ اب تمہیں میں دوستاں ایک 2-4 دن یہ دوستی میں ہمارے گزر گئے، ادب رہتا؟ پتہ نہیں رہتا۔ آج بیان کرنے بیٹھا ہوں، پوری مسجد بھری ہے، کل بیٹھ جاؤں، بیٹھے گی؟ آج ادب سے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں محبت سے آپ سے بات کر رہا ہوں، 2-4 دن کے بعد محبت اور ادب میں کمی آتی کہ نہیں آتی؟ بے شک۔ لیکن یہ کیا دربار رسالت ہے، ادب میں اضافہ ہی ہوا، کمی نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ محبت میں اضافہ ہی ہوا، کمی نہیں۔ 7 پر 3 سال میں تقریباً حضرت ابو بکر صدیق 50 پر 3 سال میرے نبی کے ساتھ رہے۔ بچپن کے 10 سال کا حساب چونکہ بچپنا ہوتا ہے چھوڑ دو، 50 پر 3 سال 2-4 سال آگے پیچھے میرے نبی کے ساتھ تھے۔ میں نے ابو بکر کی سیرت میں پڑھا، ابو بکر تو نبی کا وہ عاشق تھا، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی ابو بکر میرے نبی کا ادب کرتے تھے، نبوت کے اعلان کے بعد بھی ادب کرتے تھے۔ ابھی آقا نہیں بولے مکے میں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پھر بھی ابو بکر سے دوستی تھی، اور دوستی بھی ایسی تھی کہ ابو بکر اعلان نبوت سے پہلے بھی میرے آقا کا ادب کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جب اعلان کر دیے تو پھر ابو بکر کی محبت کا اضافہ ہی اضافہ، صحابہ کی محبت میں کبھی نہیں، صبح شام نبی کو دیکھتے تھے، لیکن دیدار کا شوق کبھی کم نہیں ہوا۔ ارے ایک سے 2-4 مرتبہ دیکھ لیے تو پھر دیکھنے کے لیے تڑپ نہیں، لمبا دیکھتے تو شادی ہو کو 1 دن 2 دن جوروں کو کیسا دیکھتے ہیں، ادھر سے نکل تو ادھر گئی تو رابٹ کی مٹی پھر سکا، ادھر سے نکل کر ادھر آئی، کھانا کھاتے کھاتے بھی نوالا گود میں گرا لیتا، لیکن دیدار کا مذاق ہوتا،
ایک مہینہ گزرنے کے بعد وہ چہرہ آئے ہیں جہاں سامنے کرتے بات ہر آدمی کی طبیعت کا یہی ماحول ہے نا صاحب. ہنسنے کی بات نہیں، فطرت کی بات ہے. ایک مہینہ 2 مہینے گزر گئے وہی چہرہ آتا ہے تو اگر سرکار کی بات میں آ جائے گی. صبح سے لے کر شام تک صحابہ میرے نبی کو دیکھتے تھے لیکن دیدار کی خواہش میں کمی نہیں، اضافہ ہی اضافہ. معجزات میں لکھا ہے کہ میرے نبی کا حسن ہر آن بڑھتا جاتا تھا، ہر آن بڑھتا جاتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے اور آقا کا چہرہ بھی ویسا ہی چہرہ. انسان اور صحابہ کیا دیکھتے، پوری دنیا کی کائنات اور مخلوق دیکھتی. فرشتے بھی میرے نبی کو دیکھتے رہ جاتے، اتنا خوبصورت چہرہ تھا میرے نبی کا. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے. بولو سبحان اللہ. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے. پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. قرآن اتارتے لیکن نبی کا چہرہ دیکھتے. صحابہ قرآن سنتے، نبی کا چہرہ دیکھتے. حضرت عائشہ دیکھتے دیکھتے تھکی نہیں، حضرت خدیجہ دیکھتے دیکھتے تھکی نہیں، حضرت فاطمہ دیکھتے دیکھتے تھکی نہیں، پوری امہات المؤمنین دیکھتے دیکھتے تھکے نہیں، پورے صحابہ دیکھتے دیکھتے تھکے نہیں. امام مالک فرماتے ہیں زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات میں خواب میں نبی کی زیارت نہ ملا ہو. امام مالک فرماتے ہیں زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات میں خواب میں نبی کی زیارت نہ کیا ہو. حضرت امام مالک روز خواب میں آقا کو دیکھتے لیکن کبھی تھکے نہیں کیونکہ چہرے انور ہی ایسا تھا. سبحان اللہ. آپ کا چہرہ ہی ایسا تھا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں آپ مسکراتے تو حسن کا انداز الگ، آپ اگر روتے امت کی فکر میں تو حسن کا انداز الگ، آپ اگر کھا لیتے آپ کے حسن کا انداز الگ، آپ پر فقر و فاقہ ہوتا حسن کا انداز ہی الگ. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. دعا کر کے سویا کرو نوجوانوں، دعا کر کے سویا کرو کہ اللہ خبر میں تو دیکھنا ہی ہے نبی کو، حشر میں دیکھنا ہی ہے نبی کو، جنت میں دیکھنا ہی ہے نبی کو. جنت میں دیکھا تو کیا کمال کی بات ہے، حشر میں دیکھا تو کیا کمال کی بات ہے، خبر میں دیکھا تو کیا کمال کی بات ہے. مدن پلی کے بزرگوں، مدن پلی کے نوجوانوں، جا کر گھر کے اندر عورتوں کو بھی سنا دو کمال خبر میں نبی کو دیکھے نہیں، کمال حشر میں نبی کو دیکھے نہیں، کمال جنت میں نبی کو دیکھے نہیں. کمال تو یہ ہے کہ جیتے جی اس دنیا کے اندر اس زندگی میں خواب میں نبی کی زیارت ہو جائے، اسی کو اللہ کا ولی نبی کا عاشق کہتے ہیں. کوشش تو کرو. 50 سال مرے تو دادا کو دیکھ لیا تو موٹا ہو رہا ہے، دادا کو دیکھ کیا کرے. اچھی بات ہے دادا کو، نانا کو دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن کیا فائدہ. دادا کو دیکھے تو کیا فائدہ، نانا کو دیکھے تو کیا فائدہ. میرے پاس ایک کتاب ہے درود شریف کے عنوان پر 600 صفحات کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے جو خواب میں نبی کو دیکھ لیتا ہے انشاءاللہ تعالی یہ ضمانت ہے اس بات کی کہ اس کی موت ایمان کی حالت میں آئے گی.
خواب میں نبی کو دیکھ لیتا ہے، اس بات کی تقریباً گارنٹی ہے کہ اس کی موت ایمان کی حالت میں آئے گی۔ اس کی موت ایمان کی حالت میں آئے گی۔ دعا کر کے سنات پڑھو بول کو چیٹی آئی سو، کبھی اٹھو بول کو آئی نہیں ہے، ڈرو ایسے اٹھو بول کو چیٹی آئی تو ابھی گھنٹہ بڑھا رہا نات پڑھو بول کر آئی ہے سب انشاءاللہ وقت رہا تو پڑھوں گا۔ ابھی بہت پیچھے جانا ہے نا، بہت پیچھے جانا ہے نا۔ اللہ اکبر کہے، دعا کر کے سویا، اللہ دکھا دے، اللہ دکھا دے۔ میں جب مدینے میں حاضر ہوتا ہوں دوستوں، مدینے کا گنبد، آقا کی مسجد، مدینے کا دن، مدینے کی رات، سب دیکھتے دیکھتے یہ سوچتا ہوں کہ اللہ، گھر اتنا خوبصورت ہے، گھر والا کتنا خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ گھر اتنا خوبصورت، گھر والا کتنا خوبصورت۔ فلمیں دیکھ کر سوؤ گے، میرا نبی آنا تو دور کی بات، کوئی نہیں آئے گا، شیطان آئے گا، کتا آئے گا خواب میں۔ فلمیں دیکھ کر سوؤ گے، گندی گندی تصویریں دیکھ کر سوؤ گے تو غلیظ نجیس جانور آئیں گے، سانپ آئے گا خواب میں، بچھو آئے گا خواب میں، شیطان آئے گا، چڑیل آئے گی خواب میں۔ درود پڑھ کے سو جاؤ، نماز پڑھ کے سو، ذکر کر کے سو، کعبے کا تصور کر کے سو جاؤ، مدینے کا تصور کر کے سو جاؤ۔ مدینے کا تصور کر کے سو گے، اللہ کے نبی کی زیارت ہوگی۔ کعبے کا تصور کر کے سو گے، خود خدا کا دیدار ہوگا۔ خواب میں اللہ کو بھی دیکھنا ممکن ہے، خواب میں اللہ کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ ممکن کر دو، پاسبل۔ ڈائریکٹ اللہ کو اب ہم نہیں دیکھ سکتے، ڈائریکٹ اللہ کو اب ہم نہیں دیکھ سکتے۔ نہ کوئی ڈائریکٹ اللہ کو دیکھا ہے، نہ آئندہ کوئی ڈائریکٹ جنت کے بغیر دیکھے گا۔ اگر دیکھا ہے تو صرف میرا نبی ڈائریکٹ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ تفسیر اٹھا کر دیکھو، میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور میرے آقا ایسے بیٹھ کر بات کرتے ہیں جیسے دو دوست آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرتا ہے میرے نبی۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے بیٹھ کر بات کیے، خواب میں ممکن، خواب میں ممکن بات یہی ہو جائے گی۔ اچھے کام کرتے سو خواب اچھے پڑیں گے۔ بغیر موبائل دیکھے کون کون سوئیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک کام کرو، رات کے 9 ہوتے ہی موبائل مولانا کھلا کو دے ڈالو، کر کے دیکھو، کر کے دیکھو، انشاءاللہ تعالیٰ سما انشاءاللہ نتیجے بھی نکلیں گے۔ کر کے دیکھو، نتیجے نکلیں گے۔ جبرائیل پیارے آقا کے دربار میں حاضر ہوئے، کتنے ہزار مرتبہ؟ 4000 اس میں مرتبہ۔ سے ایک اللہ کا حکم 20 مرتبہ گئے۔ آقا اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں وہ بتاتا ہوں۔ دروازہ ہمارے ٹک ٹک ٹک، کون؟ یا رسول اللہ، انا جبرائیل۔ اللہ کے رسول تمہیں جبرائیل، اجازت ہے، آ جاؤ۔
پھر حضرت جبرائیل نے سلام عرض کیا، اللہ کا سلام سنایا، پوچھا اللہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ اتنے غمگین کیوں ہیں، اتنے غمگین کیوں ہیں؟ آقا نے فرمایا اے جبرائیل میری امت کا کیا ہوگا یہ سوچ کر دل ٹوٹا جا رہا ہے۔ جبرائیل یہ پیغام لے کر سیدھے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیغمبر کا یہ غم بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا جاؤ جبرائیل میرا محمد غمگین ہو مجھے پسند نہیں، جا کر اس سے کہہ دو کہ اس کی امت کے 70,000 غلاموں کو میں بغیر حساب کے جنت بھیجوں گا۔ سبحان اللہ۔ کتنے؟ 70,000۔ زور سے بولو 70,000۔ 70,000۔ اور میرے نبی کی امت کتنی ہے؟ لاکھوں کروڑوں میں 1400 سال سے لے کر اب تک اتنی بڑی امت میں 70,000 سے کیا مسئلہ حل ہوگا؟ کیا حل ہوگا 70,000 سے؟ اتنی بڑی ہے نا۔ حضرت جبرائیل خوش ہو کر آتے ہیں، اے آقا خوش ہو جائیں گے، آ کر پھر سے اجازت، پھر سے سلام، آ کر بشارت سناتے ہیں اللہ کے رسول اللہ نے آپ کی امت کے 70,000 غلاموں کو بغیر حساب کے جنت داخل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ آقا کا چہرہ مسکرایا نہیں، وہی غمگین چہرہ ہے۔ جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی بڑی بشارت اور آپ کا چہرہ ہنستا نہیں؟ جبرائیل میری امت تمام نبیوں کی امت میں بڑی ہے، 1,30,32,999 نبیوں کی جتنی امت ہے اس کی ڈبل میری امت ہے، اور اتنی بڑی امت میں 70 سے کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ لے کر جاتے ہیں اللہ کے پاس۔ اللہ کیا فرماتے ہیں سنو اور آگے بڑھ جاؤ پیارو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبرائیل جاؤ میرے محمد سے کہو کہ وہ اتنی فکر امت کے بارے میں نہ کرے، 70,000 کی مغفرت کا وعدہ کیا نہیں، ہر ایک کی طرف سے میں 70,000 کو بھی بغیر حساب کی جنت داخل کروں گا۔ اب گھر کو جا کر تمہیں کیلکولیٹر اٹھا کو 70,000 کو 70,000 سے ضرب ملٹی پلے بولتے تھے اسے، اردو میں عربی میں ضرب بولتے، انگلش میں کیا بولتے؟ ملٹی پلے بولتے نہیں۔ 70,000 کو 70,000 سے ملٹی پلے کر کے دیکھو کتنے کروڑ نکلتے ہیں۔ حضور کی امت کے اتنے کروڑ لوگ تو حضور کے صدقے بغیر حساب کے جنت چلے جائیں گے۔ اتنی محبت اللہ کر رہے ہیں۔ کرنا ہے محبت کس سے کرو؟ اللہ سے۔ اللہ سے کرو۔ کرنا ہے محبت اس سے کرو جس سے اللہ کرتے ہیں۔ ہمیں محبت کس سے کرتے ہیں؟ دل سے دھوکہ ہی دھوکہ، جو دیتے ہوں بے وفائی بے وفائی، عزت غارت ہوتی ہے ان سے محبت کرتے ہیں، شرم غارت ہوتی ہے ان سے محبت کرتے ہیں، حیا غارت ہوتی ہے ان سے محبت کرتے ہیں۔ کرنا ہے تو محبت کس سے کرو؟ اللہ سے، اللہ کے نبی راتوں سے۔ میں جاگا کرو تھوڑی دیر، جاگتے ہی تمہیں نہیں بول کر نہیں جاگتے، لیکن اللہ کے لیے نہیں جاگتے۔ اور رات کو ہمیں جاگتے بھی سونے والوں کو جگاتے ہیں۔ میرے پاس ایک آپا کا فون آیا، رو رہی ہے خالی۔ کوئی بولے آپا کو آپا پورا رونا رو دل کو فون کر، نہیں تو بول دل کو رو تیرے ساتھ میں بھی رو دوں۔ سنو بڑا پیارا واقعہ، تہجد پر بات آ گئی نہیں، تہجد پر بات آ رہی۔ بات آ گئی نہیں، وہ بات کہیں کو آئی دعا پر۔ ذہن میں رکھو
سے میں کچھ ڈانٹا آقا کو تو میں بولی کیا کروں حضرت، کسے بولوں کسے نہ کو بولوں، ان کو سوچ کو حضرت ذہن میں آیا تم نہ بول کو مسئلہ حل کریں گے بول کو، تو بولا بولو میں کیا مسئلہ؟ حضرت ایک بیٹی ہے حضرت مجھے اللہ کے فضل سے، جوان ہے حضرت الحمدللہ، اتفاق سے ایک دن میں دیکھی تو میری بیٹی کے موبائل میں رات کے 4 بجے گھنٹی بج رہی ہے حضرت، کتنے بجے؟ 4 بجے گھنٹی بج رہی ہے حضرت۔ رات کے 4 بجے ایک جوان بچی کے موبائل میں گھنٹی بجتی کا تو مطلب تو سمجھ کے رہیں گے، ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ حضرت عزت کی خالی ہوتی ہے۔ میں پہلے ڈانٹا آقا جو تم نے کیا اس کی سزا تم پائے، ہاتھ میں سانپ دے گا تو بچی کو سانپ کاٹیا بول کر رونے والی اماں کو عقل مند نہیں بولتے، ہاتھ میں بچھو دے ڈال کر بچھو کاٹیا تو بچھو کاٹیا بول کر بولنے والی اماں کو عقل مند نہیں بولتے، پالا کو عقل مند نہیں بولتے۔ یہ کہیں کو سانپ موبائل ہے تو فتنے ہیں، آپ سن کر تعجب کریں گے، آپ کو پتا ہوگا موبائل کے فتنوں میں بچے اور جوان، لڑکے اور لڑکیاں ہی نہیں، موبائل کے فتنوں میں اس وقت تو بوڑھے بھی مبتلا ہیں۔ اللہ اکبر۔ بوڑھے بھی ٹینشن میں آ گئی، بوڑھے میں کھل کر بوڑھوں کو بھی بول سکتا ہوں، میرے بھی بال پک گئے ہی۔ موبائل کے فتنے میں صرف بچے اور جوان، لڑکے اور لڑکیاں، مرد اور عورت نہیں، بوڑھے مبتلا ہیں۔ کیا بھاری بھاری موبائل ہے، دیکھو چچا کے پاس، ماموں کے پاس، آرام سے بیٹھے تو دیکھتے کوئی۔ اس زمانے کا تقویٰ کیا معلوم؟ موبائل سے بچنا۔ کبھی آیا تو انشاءاللہ تعالیٰ موبائل کا پوش پکڑ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بعد میں بھی بولے اب کیا بچے فون کرے نا، کیا کرنا ماما، کیا بھی نہیں حضرت، وہ نمبر میں تم نہ دے دو، ذرا تمہیں بات کر دو، یہ مسئلہ کٹ کرو حضرت، دیو نمبر لے لو، وہی نمبر کریا، اتفاق سے انہیں میرا عاشق تھا، اللہ ایک ہی کال میں اٹھا لیا، السلام علیکم حضرت، حضرت میرا نمبر تو نہ کہیں سمجھا، فرشتہ دیا فرشتہ دیا۔ خیر چھوڑ، کیسا نمبر ملا کہ وہ مجھے چھوڑا، میں ایک نمبر دے دوں، کس کا نمبر دیکھ پا، وہ بات میں اس کا نمبر دیا، اس کا تو سمجھ نہیں، ہاں اشارے سمجھو، اس کا نمبر دیا، یہ نمبر کس کا، یہ نمبر تم نے کیسا معلوم، دوسرا فرشتہ دیا۔ بعد میں بولے اب پیارے کسی کی عزت پر حملہ مت کر، ورنہ خود کی عزتوں پر حملے ہوں گے، کسی کی عزتوں کو نہ ڈھانکو، تمہاری عزتوں پر ڈھانکا جائے گا، کسی
کسی کی عزتوں کے پیچھے نہ پڑو، تمہاری عزتوں کے پیچھے پڑے جائیں گے۔ میں نے فون ہی کے اندر تقریباً 10-15 منٹ تقریر کی، اس سے حالات بتائے، قرآن بتایا، حدیث بتایا، خاموش سننے کو ہر کو بات الٹا پلٹ کو بتائے۔ حضرت تمہیں ڈاؤٹ کرو لوگوں، حضرت میں 4 بجے فون کر رہا ہوں کو، پھر کیا بات کروں؟ تہجد کو اٹھا تہجد کو اٹھانے کا محلے کے بے نمازیاں نہیں دیکھے۔ بات آ گئی پیارو، دعا میں اثر کیوں نہیں؟ حرام کھا رہے نا، وہی گناہ ایسے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گناہ کے ساتھ تشبیہ دی۔ ایک ہے سود۔ سود اگر کوئی اللہ کا بندہ کھاتا ہے، پیارے آقا نے فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ سود سے بچو، حرام لقمے سے بچو، حرام کھانے سے بچو، اپنے لقمے کو حلال بناؤ، اپنے لقمے کو پاک بناؤ، اپنے لقمے کو پوتر بناؤ۔ آج ہماری دعاؤں کی عالم کو ضرورت ہے، ہماری دعاؤں کی فلسطین کو ضرورت ہے، ہماری دعاؤں کی پوری دنیا کو ضرورت ہے۔ ہماری دعا کو خدا رد نہیں کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری دعا کے اندر وہ طاقت ہونا چاہیے۔ اس طاقت کا نام ہے حلال لقمہ۔ حلال لقمہ۔ ہمارے ملک کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ایسے دشمنوں کا مقابلہ ہم کریں گے کیسے؟ سوائے دعا کے ہے کوئی ہتھیار ہمارے پاس؟ ہے کوئی ہتھیار؟ سادی روٹی کھاؤ، دال میں ڈبا کر کھاؤ، سادہ چاول کھاؤ، ابلا ہوا انڈا کھاؤ، لیکن حلال کا کھاؤ۔ بریانی حرام کے کھانے سے بچو، اچھے اچھے لوازمات حرام کے کھانے سے بچو۔ کھاؤ حلال کا کھاؤ میرے پیارو، حلال کا کھاؤ۔ سود سے بچو، سود سے بچو، کیونکہ میں اللہ سے دعا کر رہا تھا، پروردگار آج کے بیان میں مجھے کہیں نہ کہیں آپ سود کے بارے میں کہنے کا موقع دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اس لیے کہ ایک فون آیا کہ آج ہمارے مسلمان علاقے ہر جگہ جاتا ہوں تو وہی رونا ہوتا ہے، یہاں بھی آیا ہوں تو وہی رونا ہوتا ہے، ہر جگہ کا یہی رونا ہوتا ہے۔ سود نام بدل بدل کر ہمارے علاقوں میں گھر گھر کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ ایک اللہ کی بندی نے یہاں تک کہا، مولانا مرد کا سود میں مبتلا ہے، عورتیں بھی سود میں مبتلا ہیں۔ گھروں کے فری سود سے لے رہے ہیں، واشنگ مشین سود سے لے رہے ہیں، مسالہ پیسنے کی مکسی سود سے لے رہے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں یہ کپڑے بھی سود سے لے رہے ہیں۔ آج سود گھر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ سود کے عنوان پر گھنٹے دو گھنٹے کا عنوان میرے پاس موجود ہے، اب مجھے تفصیل سے کہنے کا موقع نہیں ہے۔ میرے پیارو، حرام سے بچو اور سود سے بچو۔ ہاں ضرورت ہے پیسوں کی، خرچ دینے والا کوئی نہیں ہے، یہ بھی ہمارا رونا، ہمیں خطرہ اٹھا کو مار لینا۔ 1947 میں اوقاف کی حفاظت کر کے اسے استعمال کرتے تو آج ہم سود خاروں کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ذرا عقل مند اس جملے پر میرا ساتھ دیں۔ 1947 میں ملک آزاد ہو کر مسلمانوں کے حصے میں اوقاف جو آیا نا، اوقاف بولا تو سمجھے، ہمارے بادشاہوں نے ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، ہماری اولاد کے لیے جو زمینیں دی تھی نا، وہ اوقاف کا استعمال حفاظت کے ساتھ کر لیتے، آج ہم کسی حرام دروازے کو نہ کھٹکھٹاتے۔ ہم نے اوقاف کی حفاظت نہیں کی۔ اب انکل اٹھے تو سب کو اوقاف کی حفاظت کرنے کی فکر پیدا ہو گئی ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے چند دنوں میں اوقاف کا فیصلہ کیا ہونے والا ہے۔ میرے پیارو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے بزرگوں کی امانت کو اللہ اپنے فضل سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی امانت کو اللہ اپنے فضل سے بچائے۔ آمین۔
ہیں مجبوریاں، لیکن قرض دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم ہمارے اوقاف کی حفاظت کر لیتے، اپنی قوم کو کیا قرض دیتے، دوسری قوم کو بھی قرض دیتے، اپنی قوم کو کیا کھانا کھلاتے، دوسری قوم کو کھانا کھلاتے، اپنی قوم کی ضروریات کیا پوری کرتے، دوسری قوم کی ضروریات پوری کرتے، ہمارا حال تو کیا ہے میرے دوستو؟ خرچ آمد در گھسی دل کٹیا کبھی کا قصہ ہے، ایسے بھی راستے سے مال آ گیا تو بس مال جمع کر 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 کو لے کر خبر کو بھی جاتا نہیں، ایک ہچکی لگتی ہے یا ایک اٹیک ہوتا ہے، پوری دولت چھوڑ کر 5-6 میٹر کا کپڑا کفن پہ کر چلے جاتا ہے۔ اس کی عقل مندی پر تو زمین کی روتی ہے، آسمان کی روتا ہے۔ حرام حلال کا فرق کیے بغیر پیسہ جماتے ہیں پیسہ جمع 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 کر دان سے لے کر پراپرٹیاں، سواریوں سے لے کر گاڑیاں جمع جمع کر جیتے تو ضرور ہے، ڈرے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ پھر وہ جملہ کہنے کی اجازت دو، ایک ہچکی کیا لگتی ہے، ایک اٹیک کیا ہوتا ہے، یا ایک مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے، ساتھ چھوڑ کر اٹھتا بھی نہیں، کوئی اٹھاتے ہیں تو قبرستان جاتا ہے۔ ایسی دولت، اسی لیے پیارے آقا نے بڑے درد کے ساتھ کہا، کھاؤ تو حلال کھاؤ، آسیرہ نہ کرو نوجوانوں، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں حلال لقمے عطا فرمائے۔ کماؤ تو حلال کماؤ، 100 روپے کماؤ حلال کماؤ، 200 روپے کماؤ حلال کماؤ، ٹوپیاں پہنا کر مت کماؤ، شالہ اڑا کر مت کماؤ، سوٹ کاروبار کرو۔ میں بنگلور کے ایک بازار کو گیا، ممبئی کے بازار کو گیا، بہت سارے بازار ہی بول سکتا ہوں، وہاں ایک چائے والا آیا، دکان کے صاحب نے کہا کہ حضرت چائے پیتی کیا؟ میں تھوڑی دیر پہلے ہی اور ایک دکان سے چائے پی کر آیا تھا، تو میں نے ان کو انکار کر دیا کہ نہیں مجھے چائے نہیں پینا، پی کر منہ ابھی پکا بھی نہیں ہوا۔ ان کو روک دیا میں، پھر میرے کام سے آگے بڑھا تو وہ چائے والا غیر مسلم تھا، وہ بجائے چائے فروخت کرنے کے بازار سے باہر میرے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب میں باہر نکلا تو اس نے مجھ سے کہا، گرو آپ نے بہت اچھا کیا، چائے نہیں پی، آپ پی لیتے میرے 4 روپے کا بزنس ہو جاتا، آپ کے نہ پینے سے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ گرو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کبھی ایسے بازاروں میں آپ چائے نہ پیو، کیونکہ تمہارے دھرم میں سود، پیاز، وٹی حرام پاک ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس پورے بازار میں کوئی ایک دکان بھی ایسا نہیں جو سود میں مبتلا نہ ہو۔ تم گرو ہو، تمہارا کھانا اچھا ہو، تم گرو ہو، تمہارا پینا اچھا ہو۔ مجھے اتنی شرم آئی، میں فوراً اسے وعدہ کر کے نکل گیا، اور تھوڑی دیر اس کے سامنے کھڑا رہتا تو شاید بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ اللہ کیسا وقت آیا کہ خیر ہم کو سمجھانے لگے، توبہ 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 توبہ، بات بڑی گہری اور بڑی ضرورت کی آ چکی ہے۔ مسلمانوں حلال کا کھاؤ، جب حلال کا کھا کر خدا کو پکاریں گے نا، ہماری مدد اللہ تعالیٰ فرشتوں کی شکل میں کریں گے۔ آج خدا کی مدد کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کتنے ہم محتاج ہیں، کتنے تنہا ہیں ہم، کوئی فرصت حال نہیں، جس پر نظر پڑی دھوکے باز ہی دھوکے باز نظر آ رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ عاجز اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ کسی پر بھروسہ مت کرو، کوئی لیڈر ہمارا نہیں، کوئی لیڈر ہمارا نہیں، کوئی پارٹی ہماری نہیں، کوئی تنظیم ہماری نہیں، کوئی تحریک ہماری نہیں۔ پہلے بھی اللہ ہمارا تھا، اب بھی اللہ ہمارا ہے، آئندہ بھی اللہ ہمارا ہے انشاءاللہ۔ اور اسے بنانے کے راستوں میں سے ایک راستہ حلال لقمہ۔ دوسرا گناہ کون سا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے دوسرے گناہ سے تشبیہ دی؟ وہ ہے غیبت۔ اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت غیبت کرتے ہیں،
قرآن کیا کہتا ہے معلوم؟ اس کا گناہ کیا بول کر سنے ہوں گے، پھر میرے انداز سے بھی سن لو۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے، قرآن اس کا گناہ بیان کیا کرتا ہے؟ سگے مسلمان بھائی کے مرنے کے بعد اس کا کچا گوشت کھانے کا جو گناہ ہوگا، غیبت کے ایک جملے پر وہ گناہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سگا بھائی، اور انسان کا گوشت حلال ہے، پھر انسان کا سگا بھائی، پھر اس کے بعد انہیں مر گیا۔ ارے حلال جانور مر گیا تو حرام ہو جاتا، ہوتا نہیں ہوتا؟ بکرا حلال کیا حرام؟ زور سے بولو مدد پلی بات، بکرا حلال حلال حلال، مرغی حلال کی حرام؟ حلال۔ حلال۔ بکرے کو ذبح کرے تو حلال، ذبح کرے بغیر خود کی موت مر گیا تو حرام۔ بکری کو ذبح کیا کہتے ہیں؟ مرغی کو ذبح کرے تو حلال، اگر ذبح کیے بغیر مرغی تو حرام۔ حرام۔ ہمیں کیا سمجھتے معلوم؟ میں تمنا نہیں بول رہا ہوں، جنرل بول رہا ہوں۔ مرغی کے کاروبار والے کو کبھی بیٹھے رہے تو میں گئے تک صبر کر لو، مجھے کون بلائے کہ ان کو پکڑ لو۔ آدمیاں دیکھے تک مرغی حلال، آدمیاں دیکھے تو مرغی حلال حرام کا مسئلہ، نہیں دیکھے تو وہ بھی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لوڈ میں بکریاں اترتے سفر میں 2-3 مر کے تو گمل میں کوئی کرنے والا اسے بھی زبردست کاٹ کو چھل کو لٹکا ڈالتے ہیں۔ اسی لیے ایک بات کہتا ہوں، سنو، آج اعتبار کا زمانہ نہیں ہے۔ اپنے آنکھوں سے جب تک عمل نہیں دیکھتے اس وقت تک اعتبار مت کرو۔ پیارے حضرت آپ کو کیا کہ بمدر تو کہہ رہے ہو، ایسے بات کو ایک ہی جانور ایسا ہے جو مر کر بھی حلال ہوتی ہے، وہ ہے مچھلی۔ مچھی مانو، مچھی کی وہ مچھلی، اس کے بارے میں بھی ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا معلوم؟ پانی سے نکالے کے بعد مری تو حلال، پانی میں مرگی تو حرام۔ پانی سے نکالے کے بعد تڑپ تڑپ کو مرگی تو حلال، پانی میں مرگی تو حرام۔ اب کیسا معلوم ہوتا پانی میں مری کی نکالے کے بعد مری کی؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں پانی سے نکالنے کے بعد مچھلی کو پانی میں پھر ڈالو، مری ہوئی مچھلی ایسی رہے گی جیسے زندہ مچھلی تیرے جیسا کھڑے جیسا رہتی ہے۔ جو پانی ہی میں مر جاتی ہے نا، وہ مچھلی پانی میں ڈالے تو الٹی ہو جاتی ہے، جس کو توفی کہتے ہیں فقہ کی زبان میں۔ اللہ ہمارے ائمہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک کر کے قرآن حدیث سے ایسے مسئلے نکالے آج ہم کو بیٹھ کر عمل کرنا، وہ بھی امام ابو حنیفہ کا کیا کہنا، تمام ائمہ کا اجتہاد جہاں ختم ہوتا ہے وہاں امام ابو حنیفہ کا اجتہاد شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے مسئلے قرآن حدیث کی روشنی میں چٹکی میں حل کر دیتے تھے ابو حنیفہ۔ ایک مرتبہ ایک گھنگو گھر میں بیٹھا تھا ان کے زمانے میں، اس کی جو سیڑھیاں میں چڑھنے لگی تھے، منہ سے جملہ نکل گیا، تو چڑھی تو طلاق، اتری تو طلاق۔ انہیں وہ زمانے کی ضرورت تھی، ابو حنیفہ یہ زمانے کی حدیث ہے کیا آدمی ہوگا میں چڑھ رہا ہوں سب انہیں کھڑکی ہوا کیا نہیں بولنا سر تمہیں، انہیں پریشان ہوگا، باہر جا کر دوسرے مولوی صاحب سے پوچھا، پورے مولوی صاحب بولے ہو جاتی ہے طلاق، اتری تو بھی طلاق، چڑھی تو بھی طلاق۔ کون کی بولے ابو حنیفہ سے جا کر پوچھو۔ حضرت ابو حنیفہ کے پاس گئے، ابو حنیفہ بولے اب کہاں ہے انہیں، سیڑھی پہ کھڑ کر اب کہاں ہے انہیں، سیڑھی
میں جو فرق ہوتا ہے حضرت بولے جا کو سیڑھی نکلتا ہے سیڑھی تو طلاق ملنا چڑھی تو طلاق اتری تو طلاق گری تو طلاق دینا ایسے مسئلے حل کرتے تھے مچھلی کے حلال ہونے کے بارے میں بھی حضرت امام ابو حنیفہ نے کیا فرمایا پانی سے نکالنے کے بعد مری تو حلال پانی کے اندر ہی مرگی تو حرام ہے حلال حرام پر بڑی محنت اسلام نے کی ہے بڑی محنت صحابہ نے کی ہے بڑی محنت ائمہ نے کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالی ہم تمام کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے غیبت کرنے والے کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا اللہ نے فرمایا اپنے سگے بھائی کے مردار کچے گوشت کو کھانے کا جو گناہ ہے غیبت کرنے کا وہ گناہ ہے ہم سب آج سے عہد کریں گے کہ آج کے بعد ہم کسی کی انشاءاللہ غیبت نہیں کریں گے ہم نہ تو غیبت میں اتنا مزہ ملتا جتنا فالودے میں بھی مزہ نہیں ملتا عورتوں کو تو حضرت ان کا ٹائم پاس وہ ٹرین میں بیٹھے نا عورتوں وہ بھی شروع عمر کے بارے میں نہ بات آ گئی وہ بول کر اپنی بات ختم کر دو نعت کے دو چار اشعار پڑھ کر سمجھ میں نہیں آئی پھر کبھی انشاءاللہ آؤں تو اور سی مٹی گوشے آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ 2.25 گھنٹے سے زیادہ تقریباً بات ہو رہی ہے پھر کبھی آؤں گا انشاءاللہ 3 عورتیں بیٹھے بیٹھنے کے بعد شروع ہو گئے ایک عورت کو پوچھی تمہاری عمر کتنی خالہ گالی مجھے خالہ ہونے ضرورت ہے میں خالہ دکھوں کہتی 35 ختم ہو کو 36 میں قدم رکھی ہوگی اوپر اپر برتھ میں ایک بچہ تھا دیکھ لے تو تھا صورت بتا رہی ہے 70 پر 8 سال 35 کی 36 کی کر پائے اور ایک آپا کو پوچھے تمہاری کتنی عمر ہے انہیں بولی 30 ختم ہو کو 30 پر یہ اسی کی 50 پار کری ہوگی اور ایک 30 کے پار 40 کے پر اسے پوچھے تمہاری کتنی عمر ہے انہیں بولی شادی ہو کو 2 بچے تو ہو گئے ابھی بھی رشتے والے کو چھوٹا سا بچہ سوچے ایک دم لگا 10 15 20 سال چھپائی کئی سب 15 سال 12 سال میں کتنا چھپاؤں اوپر سے دھڑال نیچے گیا عورت چمکے پیدا ہوا بچے جب بھی کچھ پڑھتے ہیں چھوٹی سی عمر میں بچے کتنا اچھا مظاہرہ کریں ان کو سبحان اللہ کے ذریعے سے حوصلہ بخشو اس دور میں ان بچوں کی اس طریقے سے تربیت مستحب نہیں واجب ہے واجب میں بہت خوش ہوا کہ بچوں کی بڑی اچھی تربیت ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی اور بچوں کو علم دین سے آراستہ و پیراستہ فرمائے نعت کی گزارش آئی ہے 2-4 اشعار نعت کے سن لیں انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی پورے ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں ایسا پاؤں جالا ہمارا نبی وہ نہیں بولے بول کر 1.25 گھنٹے تقریر ادھر چلے گی ایسا پاؤں جالا ہمارا نبی سبحان اللہ رحمت حق تعالی ہمارا نبی سبحان اللہ جس کا کون میں کوئی ثانی نہیں جس
سے نرالا ہمارا نبی سبحان اللہ ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ یہ شعر دیکھیے کتنا پیارا ہے۔ پل رہا ہے جہاں جس کی خیرات پر، پل رہا ہے جہاں جس کی خیرات پر، وہ حلیمہ کا پالا ہمارا نبی سبحان اللہ وہ حلیمہ کا پالا ہمارا نبی۔ آخری شعر دیکھیں۔ ہے مسلم رسولوں کا رتبہ مگر، ہے مسلم رسولوں کا رتبہ مگر، سب سے رتبے میں اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے رتبے میں اعلیٰ ہمارا نبی، ہے سارا پاؤ جانا ہمارا نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔